سورۃ الکہف آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن کے بارے میں، ذی القرنین، ذو القرنین۔ قل، آپ کہہ دو، سأتلو، اب قریب میں پڑھوں گا، علیکم تم پر، منہ، اس ذو القرنین میں سے، کچھ ذکر، کچھ بات، کچھ ذکر۔ اِنَّا، بے شک ہم نے، مکّنَّا، قدرت دی، لہو، اس کے لیے، فی الارض، فی کا مطلب ہے الارض، زمین، وآتیناہ، اور ہم نے اسے عطا کی، من سے، کل ہر ایک شیء چیز، سببا، وسائل، فأتبع، پس اس نے اختیار کیا، سببا، اسباب کو، حتی، یہاں تک، اذا جب، بلغا، وہ پہنچ گیا، مغربا، ڈوبنے کی جگہ، الشمسی، سورج کے، وجدہ، اس نے پایا، ہار، اس کو، اس سورج کو، تغرب، وہ غروب ہو رہا تھا، فی بعین، ایک چشمہ، حامیۃ، گارا نما، گارے جیسا چشمہ، ووجدہ، اور اس نے پایا، عندہا، اس جگہ کے قریب، قوما، ایک قوم کو، قلنا، ہم نے کہا، یا اے ذی القرنین، ذو القرنین، اما، یا تو، ان کے، تعذبا، تو سزا دے، عذاب دے، و اما، اور یا ان کے، تتخذا، تو بنا دے، فیہم، ان میں، حسنا، اچھائی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دو، اس ذو القرنین میں سے کچھ ذکر میں آپ پر کروں گا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر چیز میں سے وسائل دے رکھے تھے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس اس نے وسائل کو اختیار کیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ کو پہنچا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ، اس نے پایا اس سورج کو کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک چشمے میں جو دلدل ہے، جو گارے کا ہے، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس ذو القرنین نے اس جگہ کے قریب ایک قوم کو پایا، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا اے ذو القرنین، یا تو تم ان کو عذاب دے، یا تو ان میں کوئی اچھائی اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذو القرنین کے واقعے کا ذکر فرمایا۔ مفسرین نے تطبیق یوں دی ہے کہ پیچھے دو واقعات تھے، ایک ابلیس کا اور ایک باغ والے کا، ان دونوں کے تکبر نے ان کو حق قبول کرنے سے روک دیا۔ باغ والے کے تکبر نے بھی اسے روکا، اور ابلیس کے تکبر نے بھی اس کو حق قبول کرنے سے روکا۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعات کا ذکر فرمایا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کی، تکبر نے اختیار کی، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ میرے سے بڑا عالم خضر ہے کچھ معاملات میں،
تو وہ خضر کی طرف رختے سفر باندھ کھڑے ہوئے اور ذرا بھر بھی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، اس طرف چل پڑے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تواضع عاجزی انکساری تھی۔ اور دوسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی اور ہر قسم کے وسائل جن کا یہ محتاج تھا، جن کی ضرورت اس دور میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ذوالقرنین کو عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا وہ علم کی خاطر تھا، اور ذوالقرنین کا جو سفر تھا وہ جہاد اور دین اسلام کے غلبے کی خاطر تھا۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں علم تھا اور یہاں پر عمل ہے، علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے مظاہر نسبت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں علم ہے، اور ذوالقرنین کے واقعے کو بعد میں ذکر کیا کیونکہ اس میں جہاد ہے۔ ذوالقرنین کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، کس زمانے کا تھا، اور یہ نبی تھا کہ بادشاہ؟ اللہ عالم بالصواب۔ پہلی بات کہ ذوالقرنین کس زمانے کا تھا، قطعی طور پر کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ذوالقرنین فلاں صدی کا تھا۔ البتہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو اعلان ہے اور بعض مفسرین کا وہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہی اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے کرامات عطا فرمائی تھی۔ اور بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام سے مشاورت کیا کرتا تھا، اس زمانے کا یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بات ہے، وہ تاریخی قرائن سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی یہ بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو قطعی نہیں کہہ سکتے۔ بعض نے کہا کہ یہ یمن کا بادشاہ تھا، اور کچھ عربی اشعار انہوں نے اس پر پیش کیے، اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذو کا لفظ جو تھا یہ یمن کے بادشاہوں کے القاب میں استعمال ہوتا تھا، ذو یزن، ذو نواس، ذوالقرنین۔ اور بعض نے اس کو سکندر اعظم جو تھا اس کی طرف نسبت کر کے، اور بعض نے ایران کا ایک بادشاہ تھا خورس، اس کی طرف اشارہ کیا۔ الغرض یہ 4-5 اقوال میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے کہ مفسرین نے یہ اقوال ذکر کی ہیں، لیکن اس میں سے کسی قول پر بھی ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے فلانا بندہ ہوا۔ بس یہ کوئی کسی دور میں گزرا ہے اور کوئی آدمی تھا، وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ قرآن مجید نے جس مقام کو واضح نہیں کیا، اگر وہ واضح ہو بھی جائے تو اس میں ہمارا نہ کوئی علمی فائدہ ہے نہ کوئی عملی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر پتہ چل بھی جائے کہ ذوالقرنین فلاں بندہ تھا، تو اس سے کیا عمل میں اضافہ ہوگا یا علم میں اس سے کیا اضافہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ما ابہم اللہ فابہموہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اسے تم بھی مبہم رکھو، اس میں خیر ہے۔ اگلی بات کہ یہ ذوالقرنین نبی تھا کہ ولی تھا، اس کی نبوت پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہم نے اس سے کہا، ہم نے اس سے کہا، ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نبی ہو اور اس نبی پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہو، اور یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی نہیں تھا، یعنی کہ یہ معاملہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن اہل علم نے اس کو انبیاء میں ذکر نہیں کیا، مفسرین نے، محدثین نے اس کو انبیاء میں ذکر نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، لیکن ممکن ہے کہ اس کے ساتھ جو معاون ہو وہ کوئی اللہ کا نبی ہو اور اس پر وحی آتی ہو، وہ اس کو رہنمائی کرتا ہو۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جس وقت بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ایک الگ تھا اور بادشاہت کا سلسلہ الگ تھا۔ ضروری نہیں کہ نبی
بادشاہ ہو، کہ بادشاہت کی لائن الگ ہے، نبوت کا سلسلہ الگ ہے، تو اس کے نبی ہونے پر کوئی واضح دلیل نہیں بارہ۔ اس کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ ذوالقرنین ذو قرن، قرن کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کا معنی سینگ بھی ہوتا ہے۔ بال جو انسان نے لمبے لمبے رکھے ہوتے ہیں، اس کی دو لٹیں بن جاتی ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے سر میں دو بالوں کی لٹیں تھیں، اس چیز کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ بعض نے کہا کہ قرن زمین کے کونوں کو، ایک کونا اور دوسرا کونا، ذوالقرنین یعنی دونوں کونوں پر، مشرق اور مغرب پر اس کی حکومت تھی، دو کونوں والا، یعنی کہ پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک۔ اور بعد میں قرن بہادری کے معنی میں بھی استعمال کیے، ذوالقرنین بہادری والا، جرأت اور شجاعت والا۔ اس کا قصہ عربوں کے ہاں معروف تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے ذوالقرنین کا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ، اس ذوالقرنین میں سے، من تبعیض کا، بعض اس کی باتوں کا ذکر ہے، ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ یہ مومن انسان تھا، اس نے اللہ کے دین کی خاطر بڑی محنت کی۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اسے زمین پر قدرت دی، طاقت دی، اور ہر قسم کے جو وسائل جن کا وہ محتاج تھا وہ ہم نے اسے مہیا کیا۔ اتنے وسائل اور اتنی طاقت کے ساتھ وہ بگڑا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت آ جائے، روپیہ پیسہ آ جائے تو وہ عیاشی میں اور غلط کاموں میں اس کو صرف کرتے ہیں، لیکن ذوالقرنین کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے، جو طاقت دی، اس نے وہ سب کے سب وسائل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے دین کے نفاذ میں لگائے۔ من کل شیء سببا، ہر چیز میں سے وسائل جس کا وہ محتاج تھا۔ فأتبع سببا، بس اس نے ان وسائل کو اختیار کیا، کرتے کراتے جب وہ ایسی جگہ پہ پہنچا جو سورج کے ڈوبنے کی جگہ تھی، وجدها تغرب في عين حامئة، اس نے پایا اس سورج کو کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک ایسی دلدل میں جو گارا نما ہے، ایک ایسا چشمہ ہے جو مٹی کا گارا نما سیاہ رنگ کا چشمہ، اس میں وہ ڈوب رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور اس نے اس کے ہاں ایک قوم کو بھی پایا۔ یہاں پر ایک سوال ہے معروف، وہ یہ ہے کہ سورج تو ڈوبتا نہیں ہے، یہاں پر ڈوبے گا تو اگلے ملک میں دن چڑھا ہوتا ہے، وہاں پر جاتا ہے تو اس سے اگلے ملک کے اندر دن ہوتا ہے، تو یہاں پر آتا ہے کہ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ڈوب رہا تھا۔ جبکہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سورج کہیں بھی دنیا سے غائب نہیں ہوتا، ایک ملک سے نکل کے دوسرے میں، دوسرے سے نکل کے تیسرے میں، کرتے کراتے پھر پہلے ملک میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے ذوالقرنین کے مشاہدے کا ذکر کیا کہ ذوالقرنین نے اس کو یوں محسوس کیا، اس کو دیکھا کہ وہ ایک گارا نما چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ حقیقت نہیں بیان کی قرآن نے، قرآن نے ذوالقرنین کے مشاہدے کو بیان کیا کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک گارا نما چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج نہیں ڈوبتا، تو یہ ذوالقرنین کا مشاہدہ تھا، حقائق نہیں بیان کیے گئے یہاں۔ اور واقعات ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت انسان ایک جگہ سے سورج ڈوبتا ہے اور اگر آگے پانی اور صحرا اور ایسی جگہ ہو تو انسان کو یوں ہی دکھائی دیتا ہے کہ سورج جب ڈوب رہا ہے، اس کو یوں دکھائی دیتا ہے ڈوب رہا ہے، لیکن آگے والوں کے لیے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ نہیں کرو، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو سائنس آج تک سمجھنے سے قاصر ہے۔ علماء نے لکھا کہ سائنس اور اس کی ایجادات اب تک دنیا کے معاملے میں ایسے ہی ہیں جیسے دودھ پیتے بچے کے لیے اس کی ماں۔ اب دودھ پیتے بچے کے لیے ساری دنیا اس کی ماں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے سب سے بڑی دنیا میں میری ماں ہے اور صرف ایک ماں ہے اور دنیا میں کچھ نہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں کہ دنیا تو باہر پڑی ہے۔ تو آج تک سائنس اور ایجادات جہاں تک پہنچ سکی ہیں وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ جتنا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کو پہچان سکتا ہے، اتنے
پر ایک قوم تھی، ہم نے کہا کہ ذوالقرنین یا چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ان میں اچھائی اختیار کر۔ یعنی کہ ذوالقرنین نے طاقت کے بلبوتے لوگوں پر ظلم یا بھیجا کسی کو اپنا قرب دینا، یہ اسے اصول نہیں بنایا، بلکہ اس نے کہا کہ اگر ہم کسی کو سزا دیں گے تو وہ بھی ایک اصول اور طریقے پر، اور اگر کسی کو ہم اپنے قریب کریں گے تو اس کا بھی ایک معیار ہوگا۔ تو یہ آگے اس کا معیار کون سا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ عزیز آئندہ درس کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ